غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا. کون ہے؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا, کپڑے دھوتا تھا. تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا, تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا, رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. اس نے پوچھا ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا بتا, رب بتا, تو غوث پاک کا بتا رہا ہے. کہتے 2-3 دفعہ کہا, جا رہے ہیں آپ لوگ, 2-3 دفعہ کہا. وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا, میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو, کیوں تنگ کرتے ہو میرے, یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں. فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے, یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے, اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے. یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا, ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے. کہا کہ وہ ایک شخص قبر میں گیا. ہاں یہ واقعہ بھی سنا ہے, شاید بیان کیا جاتا ہے اس میں. ہاں اگر بیان کر رہے ہیں تو بیان کرنے والے توبہ کریں, اس پہ مر گئے تو کیا ہوگا غور کریں. ہاں وہ کہا کہ ایک شخص دفن ہوا, ہاں اور منکر نکیر آئے, پوچھا من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ تو کہا شیخ عبد القادر جیلانی. کہا ما دینک؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی. کہا ماذا تقول فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الرجل الذی بعث الیکم. الگ الگ الفاظ ہیں حدیث میں, نام کے ساتھ بھی ہے حدیثوں میں, کہ تم رسول کے بارے میں کیا کہتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو کہا شیخ عبد القادر جیلانی. کہا اس کو تو عذاب دو. غلط جواب دیا. جب عذاب دینے کے لیے شروع کرنا چاہتے تھے تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آ گئے اور کہا یہ میرا محبوب ہے, تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے. کہا اس نے غلط جواب دیا ہے, دیں گے. کافی جب رکاوٹ ہو گئی تو منکر نکیر گئے اللہ کے پاس. کہا ایسا معاملہ ہے, شیخ عبد القادر جیلانی ہمیں عذاب دینے نہیں دے رہے جبکہ اس نے غلط جواب دیا. تو کہا جاؤ اس سے کہہ دو, شیخ عبد القادر جیلانی سے یا ان سے کہہ دو کہ تو میرا محبوب ہے, اور جب محبوب کا محبوب ہے تو اس کو عذاب مت دو. انا للہ و انا. اس طرح کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے اور کچھ بھی کر لیں, وہ آگے آپ کو بچا لیں گے. اب توحید کی ضرورت نہیں ہے, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, حلال حرام کی تمیز کی ضرورت نہیں, شراب پیو, سود کھاؤ, ہاں اور دنیا کے گناہ کرو, بچ جائیں گے. یہ تعصر ہے, یہ سازش ہے قرآن حدیث سے ہٹا کر, ہاں دین کے نام لینے کے باوجود دین سے دور کرنے کی. مجھ سے ایک صاحب نے جس نے بیان کیا تھا, میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی جو بیان کرتا ہے اس سے پوچھئے کہ یہ تو عالم ارواح یا عالم برزخ کے واقعات ہیں نا, تو اس کا راوی کون ہے؟ ایک واقعہ اگر آپ اور میں سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا خبر کا ذریعہ کیا ہے, اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے, معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. حدیثوں کے سلسلے میں سند ہے, متن ہے, ہاں اس کو جانچا پرکھا جاتا ہے, اس کے دنیا کے اصول ہیں, انتہائی گہرائی کے اصول ہیں. ہاں جو جانتے نہیں جاہل ہیں وہی اس پر اعتراض کرتے ہیں, منکرین حدیث وغیرہ. تو ایسے ہی اب شیخ عبد القادر جیلانی قبر میں جا کے بچا رہے ہیں, تو یہ زندہ لوگوں کو پتہ کیسے چلا کہ ایسا واقعہ ہوا, راوی کون ہے؟ تو ہنسنے لگا, کہا واقعی یہ تو سوال ہے. کہا معلوم ان کا شارٹ آسان جواب ہے ان کے پاس. کہا کیا؟ خواب دیکھ لیتے ہیں. ہاں وحی کا سلسلہ ان کے یہاں ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. ہاں اور جو بھی چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں آنکھ بند کر کے, کہہ دیتے ہیں کشف ہوا, خواب دکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. خواب اور کشف کے بھی کچھ اصول ضابطے ہیں. ہاں اور شیخ عبد القادر جیلانی ہی کا قول ہے کہ کوئی اہل حدیث کے علاوہ کوئی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل حدیث کہتے ہیں اس کو جو قرآن و حدیث کو مانے. جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا وہ بدعتی ہوگا, جو بدعتی ہوگا وہ اللہ کا ولی کیسے ہوگا؟ اللہ کا ولی ہونے کے لیے سنتوں کا عمل کرنے والا ہونا ضروری ہے, سنتوں کا مخالف نہیں چلے گا. ہاں یہ ساری خرافات سنت کے مطابق ہیں. کہ 11ویں کا زمانہ آئے گا, اس کے بارے میں نے جو کچھ پڑھا پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے. 11ویں کی مجلسوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں عجیب واقعات بیان کرتے ہیں. نعوذ باللہ میں نے پڑھا کہ ایک جگہ کے دستگیر کہا کہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے ہاتھ پکڑنے والا, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے آسمان پہ چڑھ رہے تھے, اچانک اللہ تعالیٰ آسمان سے گرنے لگا, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پکڑ لیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. بیان کرتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا لوگوں کو کہ اللہ کی کتنی بڑی بے عزتی اور گستاخی کر رہے ہیں, کفر کی بات ہے. توبہ نہ کیے تو اسلامی حکومت میں ان کو ایسے لوگوں کو قتل کیا جائے گا, اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کو. شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں کہ قبر میں جو ہے وہ ارواح کو دیکھا, روحوں کی صف لگی ہوئی تھی, پہلے انبیاء کی, پھر جو ہے اولیاء اور صالحین کی. بار بار جو ہے وہ اولیاء میں سے انبیاء کی صف میں آ رہے تھے, فرشتے پیچھے کرتے پھر آ جاتے. فرشتوں نے بعد میں شکایت کی, میں اپنے الفاظ میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. تو کہا شیخ
عبد القادر جیلانی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی، اب نبوت تو نہیں دے سکتا، جا تجھ کو خاتم الاولیاء بنا دیا، اب ان کے بعد کوئی ولی نہیں آئے گا، ایسا مطلب ہے یا کیا مطلب ہے؟ وہ تشریح وہ کرے جنہوں نے بنایا ہے۔ شیخ کی آخری بات میں میری تھوڑی تفصیل زیادہ ہو گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بیان میں جو ہے غیر معقول تشریح نہیں تھی۔ کہا وَأَنَّهُمْ کہ یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قبروں میں زندہ ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ پکارنے والے کی طرف قبروں سے نکلتے ہیں، ان کی فریاد رسی کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں ان سے، وَيَسْأَلُونَهُمْ عَنْ حَاجَاتِهِمْ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا کیا ضرورت ہے، وَيَسْتَعِيذُونَ بِقَضَائِهَا اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے مستعد ہو جاتے ہیں، پورا کرتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِي يَفْعَلُونَهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ اور یہ وہ کام جو آج یہ مشرکین یہ لوگ کرتے ہیں اس زمانے میں، یہ بعین ہی شرک ہے، یہ بعین ہی شرک ہے۔ ہاں وَيَسْتَعِدُونَ کہہ رہے ہیں اِذْ كُلُّ مَنْ قَالَ کیونکہ ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے المدد یا فلاں، ہاں المدد یا علی، المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی، ہاں یا رسول اللہ المدد، جو یہ کہتا ہے یا نادا ہو یستغیث بہ یا کسی کو پکارتا ہے غیر اللہ کو اس سے استغاثہ کرتے ہوئے کہ معاملات میں سے کسی بھی معاملے میں پکارتا ہے، فہذا ہوا عین الشرک، شرک الاکبر، تو یہ عین شرک اکبر ہے، یہ عین شرک اکبر ہے۔ اب یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، یہ حکایت ہے، یہ دعا کے طور پہ ہے۔ ہاں قرآن میں جو اللہ کے کلام ہے ہم پڑھتے ہیں تو نقل ہے، حکایت ہے، حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان بات ہو رہی تو یا موسیٰ یا فرعون کہہ رہے ہیں تو ہم وہاں وہ پڑھتے ہوئے یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ فرعون موجود ہے موسیٰ موجود ہے، یہ حکایت ہے، نقل ہے۔ اس طرح لوگ شبہات میں مبتلا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ ہاں کہا کہ یہ شرک اکبر ہے، کوئی اگر پکارتا ہے یا فلاں المدد کہتا ہے تو وشبہتہم فی ذالک باطلہ، اور اس سلسلے میں ان کا جو شبہ ہے کہ ایسا کرنا کوئی غلط نہیں ہے، یہ باطل بات ہے۔ کما مضی من انہم لا یسألون خلقا ولا ایجادا، جیسا کہ یہ بات گزر چکی کہ یہ لوگ ان سے جو ہے کسی چیز کو پیدا کرنے یا کسی چیز کے ایجاد کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا، انہوں نے کچھ موجود کیا، نہ کیا ہے کسی کو مخلوق بنایا۔ ہاں ولیکن یسألونہم ان یرفعوا حوائجہم الی اللہ، بلکہ ان سے صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری حاجتیں اللہ کے پاس پیش کر دیں۔ ہاں تو مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، یہ بھی یہی کہتے تھے، اور یہ عین شرک اکبر ہے۔ یہاں اگلی شیخ محمد بن عبد الوہاب کا کہ آگے کی عبارت شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ، صحیح عقیدہ سمجھ حاصل کرنے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔